سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کل مجھے آپ لوگوں سے ایک تحفہ چاہیے۔ ایک کوچ اپنے کھلاڑیوں سے ان کی امنگوں میں جوش بھرتے ہوئے کہتا ہے۔ اس رات ان کھلاڑیوں میں ایسا جذبہ ایک کوچ ہی بھر سکتا تھا، اور جب صبح ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان تاریخ رقم کر چکا ہے۔ آداب، ملی ڈائجسٹ کا شمارہ آپ کی خدمت میں لے کر میں عبداللہ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ہندوستانی فٹ بال کے سنہری دور کا معمار، ایک عظیم فٹ بال کھلاڑی اور ہندوستان کا بابائے فٹ بال کہے جانے والے سید عبد الرحیم کی۔ ہم بھارتی ایک خواب دیکھتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ہمارا ملک پہنچے اور جیت حاصل کر ہم بھارتیوں کا خواب سچ کر دکھائے، لیکن 1950 ہی میں ہندوستانی قومی فٹ بال ٹیم نے سید عبد الرحیم کی سربراہی میں پہلا ایشین چیمپئن شپ جیت کر نیا ریکارڈ قائم کیا اور تمام بھارتیوں کا قد اونچا کر دیا۔ فٹ بال میں سید عبد الرحیم نے بطور کوچ اپنے کیریئر کی شروعات کی اور 1943 میں حیدرآباد سٹی پولیس فٹ بال ٹیم کے سیکرٹری بن گئے۔ رحیم صاحب جوانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے اور آندھرا پردیش میں 2 ٹورنامنٹ، نظام گولڈ کپ اور مجید چیلنج شیلڈ شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انڈین کلب وہی برطانیہ کی پرانی روایتی 2-3-5 حکمت عملی پر عمل کرتے تھے، مگر سید عبد الرحیم نے اولمپکس گیمز میں 1952 میں ہی جیت چکے ہنگرین کلب اور میجک ہیگیارس کی حکمت عملیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے 3 بیک سسٹم کا مطالعہ کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا شروع کیا تھا۔ ان کے بیٹے سید شاہد حکیم نے کہا کہ وہ بہت مطالعہ کیا کرتے تھے اور عملی ماہر نفسیات بھی تھے۔ شاہد حکیم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے والد کا ماننا تھا کہ جو نفسیات میں ماہر نہیں ہوگا وہ اچھا کوچ نہیں بن سکتا۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ سید عبد الرحیم کی رہنمائی نے امل دتا، پی کے بینرجی اور نعیم الدین کو ہندوستان کے ماہر کوچوں میں شامل کروایا۔ 1951 میں بھارت نے نئی دہلی میں پہلے ایشیا گیمز کی میزبانی کی۔ عبد الرحیم صاحب نے اپنی میدانی انقلابی حکمت عملی کے ساتھ اپنے حریف ٹیموں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فائنل تک پہنچایا۔ جب جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے دیکھا کہ انڈین نیشنل ٹیم نئے کوچ کی قیادت میں اچھی کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ ہندوستان نے 5 سال کے بعد سید عبد الرحیم کی سرپرستی میں 1956 کے میلبورن اولمپکس میں آسٹریلیا کو شکست دے کر تاریخ رقم کی تو دنیا بھر سے شائقین کی تعریفیں حاصل ہوئیں، یہاں تک کہ بھارت ٹورنامنٹ میں 4تھے مقام پر تھا اور اس طرح بھارت ٹورنامنٹ میں سیمی فائنل تک پہنچنے والا پہلا ایشیائی ملک بنا۔ 1962 میں انڈونیشیا کے جکارتہ میں جب بھارت فائنل کی تیاری کر رہا تھا تو آخری رات کو سید عبد الرحیم نے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے جذباتی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کل آپ لوگوں سے مجھے ایک تحفہ چاہیے، کل آپ سونا جیت لو۔ اس طرح کوچ کی جذباتی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں لیے اور اچھی طرح سے تیار ٹیم نے جنوبی کوریا کو 2-1 سے شکست دے کر سونے کی ٹرافی اپنے قبضے میں کر لی۔ پی کے بینرجی، جنہوں نے دوسری ٹیم کے خلاف ایک گول کیا تھا، کہتے ہیں بدقسمتی سے سید عبد الرحیم کے اس غیر معمولی تعاون کو بے قیمتی کر دیا گیا۔ پی کے بینرجی کے اس خیال کو مزید تقویت دیتے ہوئے سید عبد الرحیم کے بیٹے حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ بھارتی فٹ بال برادری سے موجودہ دنوں میں کوئی بھی میرے والد کو یاد نہیں کرتا۔ بھارتی فٹ بال کی تاریخ میں سید عبد الرحیم کا قد اور ان کی حیثیت کو نہیں بھلایا جانا چاہیے۔
ہندوستان کے اس گیم کو اس کے ابتدائی دور میں محض شاندار بنانے میں ان کا تعاون نہیں تھا، بلکہ سالوں سال تک اس گیم کو چمکانے میں ان کی شراکت داری رہی۔ 1964 میں ہندوستانی قومی کوچ رہے البرٹو فرنانڈو نے ایک بار کہا، میں نے جو کچھ سید عبد الرحیم سے 1956 میں سیکھا وہ اب برازیل میں پڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک فٹ بال نبی تھا۔ 11 جون 1963 کو کینسر کی وجہ سے ہوئی ان کی موت تک سید عبد الرحیم حیدرآباد فٹ بال ایسوسی ایشن کے سیکریٹری رہے۔ فٹ بال سے ان کی محبت، ان کی عشق اور مہارت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے محض 1 سال کی تیاری میں بھارت کو ایشین گیمز میں فتح حاصل کروائی، اور ان کے اس کارنامے کو دیکھتے ہوئے بالی ووڈ کے کچھ فلم ساز اور ہدایت کار نے ان کی زندگی اور ہندوستانی فٹ بال کو ایک پہچان دینے کی وجہ سے ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ان کے کردار کو بڑے پردے پر اجے دیوگن نبھائیں گے۔ اس فلم کا نام میدان رکھا گیا ہے۔ ناظرین، دور اندیش کوچ اور ماسٹر ٹیکٹیشین سید عبد الرحیم کی ذہانت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ان کی موت کے کئی دہائیوں بعد بھی ہندوستانی فٹ بال ٹیم ان کے چھوڑے انمٹ نقوش سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ملی ڈائجسٹ کے اس شمارے میں فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات ایک اور دلچسپ شمارے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔